اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رب زدنی علما. اسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر سے آج کے لیکچر کا تسلسل اللہ پاک کی خاص رحمت سے آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ سیکشن 39 سے شروع ہوتا ہے. کل والے میں نے اپنے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج کا لیکچر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت کی مثال صرف دوں گا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے. یقیناً اس مثال سے آپ لوگوں کو آج کے درس کی نہ صرف سمجھ آ جائے گی بلکہ آپ لوگ آگاہ ہو جائیں گے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، سیکشنز ہم جو آج پڑھ رہے ہیں، کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. عدالتوں میں بالخصوص سول کورٹس دیوانی دعویٰ جات دائر ہوتے ہیں. اگر بطور طالب علم قانون، بطور تحقیق کرنے والا ایک طالب علم، اگر آپ ہمارے عدالتی نظام کو دیکھیں، ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ 50-60% 70% دعویٰ جات ہمارے استقراریہ ہوتے ہیں سول کورٹس میں، جو ہمارے سول جج صاحب کلاس 3 کی جوسڈکشن ہے. اب استقراریہ دعوے میں اکثر اوقات انتقالات چیلنج ہوتے ہیں. انتقالات کیسے چیلنج ہوتے ہیں؟ کیا ان میں گراؤنڈز لکھے جاتے ہیں؟ ایگریوڈ پرسن عدالت کو آ کے اپنی کیا بات سناتا ہے کہ جی میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. آج کے درس میں ہمارے شامل جو سیکشنز ہیں 39 سے لے کر 55 تک ہمارے یہ چیپٹر بنتے ہیں. چیپٹر ہے ہمارا 6، 39 سے 56 یہ 55 تک. اب یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گا سیکشن 53 کا. آج کے جو ہمارے درس میں ہے سیکشن 53، سوٹ فار ڈیکلیریٹری ڈکریز بائی پرسنز ایگریوڈ بائی این اینٹری ان اے ریکارڈ. If any person considers himself aggrieved by an entry in a record of rights or in a periodical record as to any right of which he is in possession, he may institute a suit for a declaration of his right under Chapter 6 of the Specific Relief Act 1877. یقیناً آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے. دعوی استقرار حق دائر ہوتا ہے کن حالات میں، کون دعویٰ دائر کرتا ہے، اس کا ورشن کیا ہوتا ہے جو پلینٹف ہوتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک دیہات کی خاتون ہے جس کا نام کلثوم بی بی ہے. وہ اپنے گھر والے کے ساتھ عدالت میں وکیل صاحب کے پاس آتے ہیں جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں. کلثوم بی بی وکیل صاحب کو کہتی ہے کہ صاحب میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، میرے بھائیوں نے انتقالات جعلی پاس کرا لیے ہیں، میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 1-2 سال، یا وہ عرصہ بتاتی ہے 5 سال کا یا 10 سال کا، کہ انتقالات میں مجھے وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے. انہوں نے جعلی فرضی انتقالات کروائے، میرے باپ نے کبھی دستخط اور انگوٹھے نہیں کرائے، میرا باپ کبھی پٹواری کے پاس نہیں گیا. اب میرا کیا بنے گا؟ میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری چھوٹی اولاد ہے، اور
شریعہ محمدی نے مجھے میرا حق دیا ہے۔ وکیل صاحب کا سب سے پہلا سوال ہوگا کہ میری بہن ڈاکومنٹس دکھائیں، انتقال کی مجھے کاپی دکھائیں، جو ہمارا رواج ہے۔ تو وکیل صاحب کو وہ دستاویزات دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی اس طرح کے حالات میں وکیل صاحب دعویٰ دائر کر دیتے ہیں سول کورٹ میں، جو کہلاتا ہے دعویٰ استقرار حق۔ کیا پریئر ہوتی ہے؟ وہی کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پریئر کلاس اینڈ میں پلیڈنگ کا آپ لوگ اصول دیکھیں پلینٹ کا، کہ جی یہ میرا حق بنتا ہے کہ مجھے محروم کر دیا گیا، میں اپنے باپ کی اولاد ہوں، شناختی کارڈ جو بھی ثبوت ہوں وہ ساتھ لگاتے ہیں، اور استدعا ہوتی ہے کہ انتقالات کو کینسل کر دیا جائے، اور ساتھ قبضے کی حد تک بھی ان کا اپنا موقف ہوتا ہے کہ قبضہ ہمارے پاس ہے یا وہ ہمیں اس کا ٹھیکہ دیتے تھے۔ یہ مختصر آپ کو ساری داستان حقیقت پر مبنی ہماری پاکستان کی عدالتوں میں جو آج معاملات حالات چل رہے ہیں ان کی بابت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا۔ اس لیکچر کا آغاز اس سیکشن 53 سے کیا جو ہمارا زیر بحث موضوع ہے۔ اب ہم آ جائیں آج کے متعلقہ موضوع کی طرف۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 6، مثل۔ مثل حقیقت اور مثل میعادی۔ ریکارڈ آف رائٹس، پیریڈیکل ریکارڈز۔ یہ ایسی ٹرمینالوجی ہے، یہ ہمارے وہ بہترین الفاظ ہیں اردو زبان کے، ریونیو کی زبان کے، اور بالخصوص ہم لا کے طالب علم اور بالعموم ہر پاکستانی شہری کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جائیدادیں بالخصوص زمین انسان کی زندگی، ثقافت، شہرت، آسائش، مسئلے مسائل، کردار، ہر چیز کا بہت حد تک جائیدادوں پر انحصار ہے۔ کوئی شک نہیں، ہر انسان اپنی جائیداد کی نہ صرف بہترین حفاظت کرتا ہے بلکہ اگر اس کے کوئی حقوق نہیں مل رہے اسے یا حق تلفی ہوئی ہے تو وہ ایک پاکستان میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے مطابق حق لینا بھی جانتا ہے اور حق چاہتا بھی ہے کہ اسے حق دیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہمارا چیپٹر ہوگا مثل سے۔ پتہ ہے کیا، اس کو نا ذرا دلچسپ بنانے کے لیے بڑی خوبصورت طریقے سے میں بات شروع کر رہا ہوں اپنے رب العزت کی خاص رحمت سے۔ آپ نا انگریزی کے الفاظ دیکھیں ڈکشنری میں، ان کو اچھے طریقے سے ذرا دیکھیں۔ جو لوگ انگریزی کو بہتر جانتے ہیں، ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے سیکھا، ہر لفظ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس سے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہوگا، صرف آپ لوگوں کو ہنٹ دے رہا ہوں، باقی آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا مثل کیا ہے۔ میم سین لام، مثل۔ عدالتوں میں ہم کہتے ہیں، اکثر جج صاحب کہتے ہیں مثل لے آئیں، مثل لے آئیں، وکیل صاحب مثل دکھائیں جی مجھے۔ رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، مثل کا جو ڈکشنری مفہوم ہے اردو کا، یہ کاغذات کی فائل ہوتی ہے۔ فائل بنانا، بستہ بنانا بھی اسے کہا گیا ہے۔ پتہ ہے کیا، جب ایک سے زیادہ کاغذات ہو جاتے ہیں نا، عمومی طور پر آفیشیل لینگویج میں وہ مثل کہلاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا مثل کیا ہے۔ فوجداری کی میں آپ کو انتہائی سادہ مثال دیتا ہوں، یا سول کی ہم بات کریں۔ اب پلینٹ ہے، عرضی دعویٰ وکیل صاحب نے لکھوایا، سارا مکمل کرا دیا، اب انہوں نے آ کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، تو جج صاحب نے اگر ان کے ساتھ عمومی طور پر 90% بلکہ 100% اس طرح کے دعویٰ جات میں حکم امتناعی عارضی کی درخواست ہوتی ہے، جج صاحب نے نوٹس کر دیا اور حکم امتناعی عارضی بھی گرانٹ کر دیا پہلی پیشی پر۔ اگر گورنمنٹ پارٹی نہیں ہے تو اس کے بعد ریٹرن سٹیٹمنٹ آتی ہے۔ اب یہ جو کاغذات کا اکٹھا ہونا ہے نا، یہ مثل بنتی جاتی ہے۔ اسے ہم سرکاری زبان میں، عدلیہ کی جو ہماری ایک رائج زبان ہے اس میں مثل کہا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے زبان میں سنا ہوگا، جیسے فرما رہے ہوتے ہیں ریڈر صاحب کو، اب مثل دکھائیں مجھے، ریڈر صاحب مثل لائے کے آ،
وکیل صاحب کہتے ہیں کیا، جیسے وہ ذرا مثل تو منگا دیں، یہی کاغذات کا جو مجموعہ ہے، ایک سے زیادہ کاغذ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مثل کہلاتی ہے۔ اب مثل حقیقت کا نا ہم نے دیکھا تھا، اس کے اگر ہم ڈیفینیشن پورشن میں آ جائے نا، اس کو نا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ڈیفینیشن کو نا بار بار آپ لوگوں کو تذکرہ کرتا رہوں۔ ایک بہترین خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، اگر ایمان کا تذکرہ ہوتا رہے نا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر 5-10 منٹ کی، اس سے بڑا جادوئی اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو میں تعریفات کی بات کر رہا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ لفظ ہے تعریف، تعارف، اور ایک ہے نام۔ ہم نے جو لا کی ڈیفینیشنز ہیں ان کو صرف نام نہیں دیکھنا، تعارف دیکھنا ہے۔ جو ایک لفظ ہے نا، آپ نے اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کچھ بتائی تھی، ان میں مثال دے رہا ہوں، ہولڈنگ ہے۔ اب HOLDING انگریزی میں دیکھیں کیا اس کا مفہوم ہے، اردو میں ہے حقیقت۔ پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی شخص جائیداد کا مالک ہو، زرعی اراضی کا، زمین کو آپ ان لانگ ٹرم سمجھ لیں، ایک یا ایک سے زیادہ اشخاص، اسے ہم ہولڈنگ کہتے ہیں، اسے ہم حقیقت کہتے ہیں۔ اب مثل حقیقت، جو بندہ زمین کا مالک ہے اس کی بابت فائل کو مثل حقیقت کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو ہمارا ریونیو کا قانون ہے، ریونیو کہتے ہیں آمدن کو، اردو میں اس کا لفظ ہے مالیہ، مالیہ۔ یہ وہ آمدن ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، حکومت اس پر اپنا مخصوص ٹیکس وصول کرتی ہے، مالیہ، مال، ریونیو۔ لینڈ کیا ہو گیا، زمین۔ ایکٹ ہمارا 1967 ہے جو اب بہت حد تک اس میں ترامیم ہو چکی ہیں۔ مثل حقیقت ایک ایسی دستاویز ہے جو پٹواری صاحب کے پاس، یا جو اس وقت ہمارا رائج پنجاب میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم آ گیا ہے، وہاں یہ مثل موجود ہوتی ہے۔ اور مثل میادی کیا ہے، انتہائی غور سے سن لیں۔ پہلے ہے مثل حقیقت، انتہائی آسان ترتیب میں بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ، جان بوجھ کے سپیڈ کو ذرا ریلیکس کرا رہا ہوں کہ تسلی سے سنیں۔ مثل حقیقت ایک دستاویز ہے جو مالک کو ظاہر کرتی ہے مالکان کو۔ پٹواری صاحب کے پاس یہ دستاویز ہوتی ہے، یہ مثل ہوتی ہے۔ اب اس کی ترتیب یا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کو کچھ فارمیٹس بھیجے، نمونہ جات بھیجے مثل حقیقت کے۔ آپ اس کو فی الحال مثال کے طور پر گزارش کر رہا ہوں، مثل حقیقت سمجھیں اور مثل میادی سمجھیں۔ دو قسم کی دستاویزات ابھی میں نے آپ کے پاس بھیجی ہیں، صرف ایک ہے فرد ملکیت، وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے، باقی جو 7-8 صفحات ہیں وہ ایک مکمل کھاتہ ہے۔ آپ نے ان کو صرف دو دستاویزات سمجھنے ہیں اقسام میں، ایک فرد ملکیت اور دوسرا جمع بندی۔ اب جمع بندی کا کیا مفہوم ہے؟ جمع کرنا اور بند کر دینا۔ اب موضوع کو بہت غور سے سن لیں، موضوع کیا ہے، کیا مفہوم ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پنجاب اور پاکستان میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، جب یہ ہماری ریاست تھی بھاولپور 1955 سے پہلے تک، جو میرا ہے ابھی شاید اتنا ریفریش نالج نہیں ہے، غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مثال کے لیے جو میں بتا رہا ہوں فی الحال اسے اتنا سمجھیں۔ جب ریاست بھاولپور تھی، نواب صاحب تھے ہمارے، نواب صاحب صادق صاحب حکمران، تو ڈویژن بھاولپور کو اگر آپ دیکھیں نا، ان کے جو خاص کر رحیم یار خان ہے، ان کے صاحبزادوں کا کسی کا نام ہے، تحصیلیں ہیں اس میں، ان کے صاحبزادوں کے نام ہیں۔ اب پتہ ہے کیا، انہوں نے ضلعوں کے نام، تحصیلوں کے نام اپنے صاحبزادوں کے نام رکھ لیے۔ اور ہمارے یہاں پنجاب میں اب بھی کلچر ہے، جو بہت بڑے جاگیردار لوگ ہیں ان کے معاوضہ جات ان کے ناموں کے ساتھ ہیں۔ اب ایڈمنسٹریشن، انتظام حکومت نے چلانا ہے، اور مالیہ، زمین حکومت کا ایک بہت بڑا ذرائع آمدن ہے۔
تو اس ذرائع آمدن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اضلاع بنائے گئے، تحصیلیں بنائی گئیں، اور بھی بہت سارے مقاصد تھے شروع سے، آج کے نہیں ہیں۔ ان میں سے مالیہ اکٹھا کرنا بھی تھا، مالیہ اراضی۔ تحصیل کو آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ نے ایک تحصیل کو کی زمین کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مثال دے رہا ہوں، سکیج کے حساب سے، نقشے کے حساب سے 10 ڈبے بنا دیے گئے۔ 10 ڈبوں میں جو ٹوٹل تحصیل کی زمین ہے، مثال دے رہا ہوں 2 لاکھ ایکڑ ہے۔ 2 لاکھ ایکڑ کو آپ 10 ڈبوں میں تقسیم کر لیں۔ اب جو 10 ڈبے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہے، آسانی سے، عمومی طور پر جو ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ ڈبہ نمبر 1 کیا ہے؟ ڈبہ نمبر 2 کیا ہے؟ یہ 10 ڈبے موضع جات ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ذمہ لگاتا ہوں، موضع کا بھی اردو میں مفہوم دیکھ لیں، میم وا زواد عین۔ موضع کا کیا مفہوم ہے؟ 10 ڈبے ہیں موضع جات، ان کا نام رکھ لیا گیا ہے ذاتوں کے حساب سے۔ موضع ارائیاں، مثال دے رہا ہوں، پنجاب میں کسی تحصیل کا یہ موضع ہے۔ اب موضع ارائیاں ایک موضع ہو گیا پنجاب کی کسی تحصیل کا، اب وہ مکمل ایک محال ہے۔ محال، ESTATE، موضع ارائیاں ایک مکمل محال ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ محال، یہ ڈبہ صرف 20,000 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ موضع ارائیاں ایک ڈبے کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح تحصیل 10 ڈبوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ان کا ہر ایک کا نام موضع ہے، چک ہے، ولیجز کے بھی حساب سے رکھا جاتا ہے، اس کی ایک باقاعدہ اسٹیٹ ہے۔ محال جو فارمیٹ بھیجا، اس کا نام چھمب کلیار کے نام سے کوئی اس طرح محال ہے۔ اب چھمب کسی ضلع کی تحصیل کا آپ دیکھ لیں گے، علاقے کا نام ہے، کلیار ذات ہے ہماری پنجاب میں، کافی یہ مشہور فیملی ہے جنوبی پنجاب میں۔ محال ہو گئی۔ اب اس کو ریگولیٹ مینیج کرنے کے لیے، زمین زرعی اراضی کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کوئی میکانزم تو ہونا چاہیے۔ اس میکانزم کے لیے رجسٹر حقداران زمین پہلے بنایا جاتا ہے۔ اس کے کالمز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لیے، انشاءاللہ تعالی میں سمجھا بھی دوں گا، اور یہ ہمارے چلتے رہیں گے خدا کی رحمت سے، روزانہ کی بنیادوں پر، روزانہ اسی طرح چھوٹی موٹی ریویژن ہوگی اسی انداز میں۔ رجسٹر حقداران زمین، ریکارڈ آف رائٹس تیار ہوگا۔ اسی میں آپ پڑھیں گے ان سیکشنز میں، شروع میں جب ہمارا کام شروع ہوا کہ جب نہیں تھے ریکارڈ آف رائٹس، بورڈ آف ریونیو حکم جاری کرتا ہے کہ جی ریکارڈ آف رائٹس وغیرہ بنائے جائیں ان کے، ٹھیک ہے جی بن گئے۔ مثال کو تھوڑا سا وضاحت اس لیے دوں گا، ایک تحصیل ہے، اس میں مزید تحصیلیں بن گئی، ضلع نئے بن گئے، نئی حد بندیاں ساری شروع ہوئی، کہ آخر ان کا کوئی نہ کوئی میکانزم تو کرنا پڑے گا۔ یہی اسی طرح ہوتا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا اختیار لینڈ ریونیو ایکٹ پر ایسے ہے جیسے ہماری آنریبل ہائی کورٹ کا اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر ہے، قوانین کے حساب سے۔ سی پی سی میں ہم رولز وغیرہ پڑھتے ہیں، آنریبل ہائی کورٹ کے امینڈمنٹس وغیرہ کافی زیادہ ہیں۔ اسی طرح لینڈ ریونیو ایکٹ میں بورڈ آف ریونیو آپ کو حد سے زیادہ نظر آئے گا کہ بورڈ آف ریونیو اگر یہ کر دے، وہ کر دے، بورڈ آف ریونیو اگر اس طرح کر دے۔ یہ ہوتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں طریقہ کار نظام حکومت چلانے کا۔ اب یہ بن گئی جی ہماری مثل حقیقت، ریکارڈ آف رائٹس، جمع بندی، جمع کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ایک ڈبے میں ایک تحصیل کے موضع جات کو۔ اس میں ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کیا آئے گا۔ اب خوبصورتی کی بات سن لیں، کیا اس کے کالم کا آپ حساب دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کھاتا آ گیا۔ کھاتا کیا ہے؟
کھاتا کھیوٹ، ہمیشہ آپ نے اس کو ایک چیز سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ حقیقت مالکیت کو کہتے ہیں، کھیوٹ کھاتا ایک چیز۔ جو ڈبہ بنا ہے نا موضع ارائیاں کی میں نے مثال دی ہے، یا جو اس وقت آپ کے سامنے مثال موجود ہے، پہلے نمبر پہ ہے نمبر کھیوٹ مالک۔ اب پہلے نمبر پہ جتنے بھی مالکان ہیں اس ڈبے میں ان کے کھاتا جات ہیں۔ کھاتا جات کا سب سے پہلے نمبر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر میں نمبر خاتونی کاشتکار۔ اگر وہ خود ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو رینٹ پہ ٹیننسی پہ دیا ہوا ہے تو اس کا نام آ جائے گا۔ جیسے آپ ابھی دستاویز کو شاید سامنے نہ رکھ سکتے ہوں یا دیکھ لیں، اس میں بعد میں آ رہا ہے کریم بخش حصہ دار، اب ملکیت میں ظاہر ہو رہا ہے محمد اقبال، پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں، محمد اقبال نامی شخص دوسرا مالک ہے، اور پہلا آ رہا ہے کریم بخش، کھاتا ہمارا ایک ہی ہے 295۔ اچھا، اس میں جی آ گیا اس کا نام خاتونی، دوسرا آ گیا خاتونی، نمبر ہوتے ہیں، خاتونی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کس کے زیر قبضہ ہے، کون اس کو کاشت کر رہا ہے، اس کی ایک باقاعدہ ترتیب نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا نام مالک، نام والد، خاوند، قوم اور سکونت، مکمل نام۔ پھر اس کے بعد آگے جی یہ میں نے تیسرا پڑھا ہے، پہلے میں نام مالک کھاتا، دوسرے میں نمبر خاتونی کاشتکار، تیسرے میں نام مالک نام والد، خاوند، قوم اور سکونت۔ پھر اس کے بعد نوعیت حقوق مالک رہن، مرتہن وغیرہ۔ پھر قوائف یہ مالک آ رہے ہیں، مشترکہ کھاتا میں مخصوص حصہ۔ اب یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ ہے پہلا 70,720 بٹا 4,34,112، اس کا 2 مس ہے اینڈ والا کمپیوٹر غلطی کی وجہ سے۔ اصل یہ فگر بنتے ہیں 70,720 بٹا 43,000، سوری 4,34,112۔ یہ آ گیا ایک فگر، بڑا دلچسپ ہے۔ کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مرلہ کو ظاہر کر رہے ہیں یا کنہال کو ظاہر کر رہے ہیں؟ مشترکہ کھاتا میں مخصوص حصہ، اب جو اس کا کریم بخش نامی بندے کا حصہ ہے نا، یہ بن رہا ہے اس کا 70,720۔ یہ کیا بنتے ہیں؟ اگر میں مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، جان بوجھ کے نا تھوڑا سا اس کو وضاحت کر رہا ہوں، جان بوجھ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 70,720 ہے ایک فگر، مرلہ ہے یا کنال ہے فرض کیا، یہ میں قوائف مالک میں مشترکہ کھاتا میں مخصوص حصہ کے نیچے والا فگر پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ہے ہمارا مخصوص رقبہ مطابق حصہ۔ اب یہ 13 کنال ہے، ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں۔ اب یہ 13 کو 20 کے سے ضرب دیں، 70,720 آئے گا یا نہیں آئے گا؟ شاید نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا آپ ڈھونڈیں، جواب خود ہی مل جائے گا، میں بھی بتا دوں گا۔ اچھا، زرعی پاس بک نمبر کالم ہے، پھر نام کاشتکار ما احوال مقبوضہ مالکان، یہ قبضہ ہے مالکان کا، پھر خسرہ نمبر آ گیا نیچے دیا گیا ہے، پھر رقبہ و قسم زمین کھیت وار اور میزان خاتونی کاشتکار اور کھیوٹ نمبر، غیر ممکن آبادی لکھا ہوا ہے، 12 ظاہر ہو رہا ہے، وسائل آب پاشی چھٹے نمبر پہ، سوری 7ویں پہ، 8ویں میں لگان جو کاشتکار ادا کرتا ہے۔ اب یہ لگان کیا ہے؟ تاریخ ہے نا ہماری، ایک بڑی انڈیا کی مشہور فلم تھی موٹیویشن کے حساب سے جس میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، دیکھیں لگان کیا ہوتا ہے، اس کا پیچھے آغاز کیا تھا۔ لیکن اس کی نا ہسٹری شروع سے آ رہی ہے، شیر شاہ شروع کے دور میں بہت زیادہ یہ نظام چلا تھا، انگریز اس کے بعد آیا تھا۔ 9ویں نمبر پہ مطالبہ ما تفصیلات، مالیہ او حبوب
10वां कैफियत मा। कलम जान बूझ के थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा हूं, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखकर। अभी हम 39 पे बैठे हैं, लेकिन खुदा की रहमत से आप लोगों के सेक्शन बहुत हद तक आगे हो गए हैं। मिसल हकीयत और इसमें शामिल दस्तावेजात, जो सारे कलम पढ़े हैं इसी के बारे में है मिसल हकीयत, कि ये आना चाहिए। कैफियत का बता दूं कि जो उसकी कैफियत है ना, हालत इस ज़मीन की, उसकी बाबत जितने भी मामलात होते हैं, कर्जा लिया जाता है, कोई बेची जाती है, इंतकालात दिए जाते हैं, जो भी तब्दीली आएगी कैफियत में लिखी जाएगी। और मालिया जैसे बता रहा हूं, ज़मीन की आमदन का लगान अगर कोई पेबल है, नहीं अदा किया गया, वो किस तरीके से काश्त करते हैं। अब ये नीचे देखें, नल नहरी, गैर मुमकिन, नल नहरी, नल ओ खाल मजकूर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 39। 40 आ गया मिसल हकीयत की खसूसी तफसीह का इंतज़ाम करना। अब सुन लें, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ना, मिसल हकीयत ये बन गई, इस पर काम शुरू हो गया। पटवारी साहबान के रजिस्टर भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से रजिस्टर हैं, क्या क्या मेंटेन होता है। आज इस लेक्चर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी कोशिश की। किसी पटवारी साहब के पास गया, नक्शा मैंने देखा मौजे का, कपड़ा था सफ़ेद, उस पर पूरे मौजे का नक्शा बनाया गया था। अब इस नक्शे को क्या कहते हैं? नक्शा अक्स मसावी, नक्शा अक्स शजरा। अक्स मसावी क्या होता है, शजरा क्या होता है? जो अक्स मसावी है वो मिलता है तहसील से, चार्ट बड़ा होता है, उस पर गांव का, सॉरी गांव कह रहा हूँ, महाल का नक्शा होता है। और अक्स शजरा होता है पटवारी साहब के पास, वो जो मैंने आज देखा है। उस कपड़े पर तमाम मुरब्बा जात लिखे होते हैं, उनके किला जात। मिसले हकीयत बनती रहती है, उसके 4 साल बाद पीरियाडिकल रिकॉर्ड्स मिसल बनती है। एक और क्या नाम है उस मिसल का? 2 हैं इसकी, एक है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिसल हकीयत और एक है मिसल मियादी। 4 साल के बाद मिसाल दे रहा हूँ, आ जाए 2020 जुलाई, 2020 से 2024 तक हमारी मिसल हकीयत चलेगी। उसके बाद 24 के बाद क्या होगा? ये जो अब मिसल हकीयत है ये मिसल मियादी में तब्दील हो जाएगी। ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, लेकिन एक मकसद है, बहुत बड़ा विजडम है, वो भी इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगा, ताकि इस लेक्चर को उतना आप लोगों को बताऊं जितना समझ आ सके। मकसद ये होता है कि जो मिसल मियादी बन जाती है उसमें अमूमी तौर पर तब्दीली नहीं होती, ना मुमकिन होता है, लेकिन मिसल हकीयत में तब्दीलियाँ होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। पटवारी साहब को जो भी मालूमात मिलती रहती हैं, ये होता है इनका तरीक़ाकार। मिसल मियादी को डिफ़ाइन कर दिया गया है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मिसल की तैयारी। अब सुन लें बात गौर से। हमारे पंजाब में कंप्यूटराइज निज़ाम आ गया। वर्ल्ड बैंक बाहर वाली दुनिया का ज़ोर था कि पाकिस्तान में निज़ाम बेहतर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सिविल हुकूमतों ने, जो कि वक्त के साथ साथ बेहतरी सलाह करते रहते हैं, कंप्यूटर का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया कि पटवारी कल्चर से आवाम को आज़ादी मिल जाए। तो अब ADLR सिस्टम हमारा मैनेज है पंजाब में। जो मौजाजात, जो महालात एस्टेट्स कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, वो अब बेचने वाला, ख़रीदने वाला और 2 खेवड़दार साथ ले जाते हैं। ADLR साहब के पास जाके पेश होते हैं, उनको बताते हैं टोकन सिस्टम है कि जी एक बेचना चाहता है, दूसरा ख़रीदना चाहता है। डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारी रिकॉर्ड सारा उनके पास मौजूद है एक एक चीज़ का। उसी दिन सेम दिन बयान भी हो जाते हैं, इंतकालात भी पास हो जाते हैं।
یہ وہ پروسیجر ہے جو ہمارا ADLR سسٹم صاحب کر رہے ہیں۔ پٹواری کا پنجاب میں اکثر، خاص کر کچھ شہروں میں جو میرے بہترین علم میں ہے، ابھی کمپیوٹرائز نظام نہیں ہوا۔ اس کا انتقال کا طریقہ کار سن لیں جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک بندے نے بیچنا ہے، ایک نے خریدنا ہے، دو کھیوٹ دار جسے پتی دار بھی کہتے ہیں، اب پتی کا بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیا مفہوم ہوتا ہے۔ پٹواری صاحب کے پاس 4 لوگ آ جائیں گے ان کے دفتر میں، بات سے آگاہ کریں گے، روز نامچہ ہوتا ہے اس میں پٹواری صاحب رپٹ درج کریں گے، فلاں آیا، اس نے یہ کہا میں نے بیچنی ہے، فلاں کہتا ہے میں نے خریدنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ان کا موقف سن لیا، لکھ لیا، پھر وہ رجسٹر انتقالات اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے رجسٹر انتقالات کے 2 پرت ہوتے ہیں، پرت پٹوار اور پرت سرکار۔ اس پر یہ سارا اندراج کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تحصیلدار صاحب کو، دونوں فریقین کو پیش کرتے ہیں۔ تحصیلدار صاحب ان کا سارا موقف سنتے ہیں، اپنی تسلی کرتے ہیں، ابتدائی کارروائی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد تحصیلدار صاحب پھر متعلقہ موضع میں کارروائی جلسہ عام کرتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں، نمبردار صاحب کو بلاتے ہیں۔ جب سارے حقائق آشنا ہو جاتے ہیں کہ فراڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو پھر تحصیلدار صاحب ہمارے انتقال کو پاس کر دیتے ہیں۔ مین وائل جو پروسیجرل سٹیپس ہیں، فیسیں وغیرہ پہلے FBR کی نہیں تھی، اب وہ ہے ضلع کونسل کا ٹیکس، یہ فیس فلاں فیس فلاں فیس، ساری فیسیں ادا کر کے پروسیجر ریکوائرمنٹ ساری پوری کر کے ہمارا انتقال پاس ہو جاتا ہے جائیداد کا۔ یہ ہے سادہ الفاظ میں، عام الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ ہے طریقہ کار۔ اب مثل تیار کرنے کا ضابطہ کار کیا ہے، سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے، گفٹ کرتا ہے، مارٹگیج کرتا ہے، کوئی بھی بابت معلومات ہوتی ہیں پٹواری صاحب کے نوٹس میں آ جاتا ہے۔ یہ خود بھی روز نامچے میں لکھنے کے پابند ہوتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، سو موٹو جسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر پارٹیز آ جاتے ہیں، ہمارا باپ مر گیا ہے، ہمارے حصے بنا دیں جی، ہم نے بیچنی ہے، ہم نے گفٹ کرنی ہے، لاکھ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملات وغیرہ ان کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا سٹیپ آپ لوگ پڑھ لیں گے، کچھ آپ نے بھی کرنا ہے۔ کمپیوٹر والا سارا نظام، انتقال کا پروسیجر سارا بتا دیا، متعلقہ ریلیونٹس وغیرہ پروویژن وغیرہ ساری آپ لوگ دیکھ لیں گے اللہ کی خاص رحمت سے۔ اس کے بعد مین چیزیں، اگر ہاں یہ بتانا تھا کہ ڈسپیوٹڈ میٹرز وغیرہ آ جاتے ہیں نا، مثلا وراثت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی جو ہی ان کو رپٹ روز نامچے میں پتہ لگتا ہے، تو پھر پٹواری صاحب کہتے ہیں جی افسر کے پاس جائیں، کیونکہ یہ ہمارے وہ ریونیو آفیسر میں شمار نہیں ہوتے پٹواری صاحب، تو پارٹیز تحصیلدار صاحب کے پاس جاتے ہیں، جو بھی وہ ریمیڈیز وغیرہ اویل کرتے ہیں۔ جو انتقالات کی بابت وہ میں نے آپ کو سیکشن 53 بتا دیا ہے، اور اس کی جو اینڈ کی پروویژنز ہیں، ریاست مالک ہے کیا کہ اگر کوئی معدنیات زمین سے نکل آتی ہیں، یہ اس کی لاسٹ پروویژنز وغیرہ ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ گورنمنٹ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کوشش کیا کہ اپنے انداز سے آج کے ذرا طریقے سے چلوں، پوائنٹیشن کے حساب سے، کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے۔ ترتیب کنسیپچول اس لیے ہے کہ مثالوں سے انسانی نفسیات بہتر سمجھ سکتی ہے۔ تو مزید اگر کوئی سوال ہو، ہمارا سوالات کا پورشن ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت مہربانی آپ لوگوں کی۔